پھر جنت مل گئی. اب تمہارے جانیں بھی بکی ہوئی ہیں اور مال بھی بکے ہوئے ہیں. تو اب اگر ہمارا طرز عمل اپنی جان اور مال کے ساتھ ذرا سا فکر کے ساتھ یہ ہو جائے کہ ہم ایک تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو وہ جو کرتے ہی نہیں، ان سے میرا تخاطب اس وقت نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں. لیکن جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مالدار ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے اموال کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی بکا ہوا سمجھیں کہ یہ مال بھی ہمارے پاس امانت رکھا ہوا ہے اللہ کا، اور یہ جان بھی ہماری امانت ہے اللہ کی. تو ان اموال کو اور جانوں کو اس طرح استعمال کریں کہ تھوڑی آپ کو ملکیت تسلیم کر رکھی ہے آپ کی تھوڑی بہت، تو وہ اس ملکیت کو اس طرح خرچ کریں کہ کہیں حرام میں خرچ نہ کریں، اور ایسی جگہوں پر خرچ کریں کہ کچھ آخرت میں بھی کام آ جائے. یہ مال آپ کا دنیا میں تو کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آ جائے. اور اس آخرت میں کام آنے کے لیے اس کے سوا اور کیا راستہ ہے کہ حلال کمائیں، حلال خرچ کریں، اور علاوہ واجب صدقات اور زکوٰۃ کے کچھ حصہ ایسا بھی رکھیں کہ جس میں آپ اپنی جائز مال سے اللہ کے راستے میں ایسی چیریٹی اور ایسا صدقہ کریں جو واجب نہیں ہے. ایسے بے شمار آپ کے خاندان میں ایسے عزیز مل جائیں گے، آپ کے پڑوس میں مل جائیں گے کہ جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کما رہے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ. تو آج کل تو کسی کے پاس 25-30 ہزار روپے بھی اگر بینک میں پڑا ہے یا ان کی ضرورت سے زائد ہے تو وہ صاحب مال سمجھاتا ہے، صاحب نصاب سمجھاتا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اب ایک عزیز ہے آپ کے، اس کی نوجوان بیٹی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے کما رہے ہیں، ملازم ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکیں. اب یہ آپ کے فرائض میں سے ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، یعنی تمام عزیز مل کر. لیکن اس کے لیے ایک مد باقاعدہ قائم کریں. میں نے پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا اور پھر عرض کرتا ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ علاوہ زکوٰۃ کے وہ تو 2.5% ہوتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دیتے خود ہیں. 100 دیے تو کہا 2.5 نکال دو. تو بھائی ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ میاں 100 نہ دے 500 دے تاکہ ہم 2.5 کے حساب سے اتنا اور زیادہ نکالیں. اور الحمدللہ میں تو ہر سال جب زکوٰۃ نکالتا ہوں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگلے سال اس سے زیادہ نکلوائیے، سمجھا. اور اس کے خلاف عام طور سے ہوتا نہیں کہ اگلے سال اس سے زیادہ ہی نکلتی. تو ایک تو زکوٰۃ ہے 2.5%. تو والد صاحب کا معمول یہ تھا کہ 2.5% تو یہ اس لیے رکھتے تھے، اور اپنی آمدنی جو دوسرے ذرائع سے ہوتی تھی اس سے 5% ایک خاص ایسے ذریعے سے کہ جس پر محنت نہیں ہوتی، اور مثلا کرایہ گھر بیٹھے آ رہا ہے، سمجھا، اور 10% شاید ایسے آمدنی پر کہ جو محنت سے حاصل ہوتی ہے اس کا 5%، اور جو محنت سے حاصل نہیں ہوتی اس کا 10%. اس طرح ایک فنڈ قائم کیا ہوا تھا، اور وہ فنڈ اس لیے تھا کہ جو صاحب نصاب ہیں اور ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کی جائے. تو الحمدللہ اس کا نام حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا مبرعات، یعنی حسن سلوک. اب حسن سلوک الحمدللہ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس پر عمل کرتا ہوں اور عجیب و غریب برکات دیکھتا ہوں. یعنی یہ محض کسی مبالغے کے بغیر عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ تو ہوتی ہے سال میں آ گئی، لیکن اس میں میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ یہ کے بغیر کہ کتنا، کبھی 5%، کبھی 2.5%، کبھی 10%، مجھے گنجائش ہوتی ہے اس میں ڈالتا جاتا ہوں. تو یہ عجیب بات ہے کہ اس کے ذریعے سے ایسے کام ہو جاتے ہیں. شادیوں میں دینا دلانا ہے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، مطلب کھانا باہر لو، آج کل فاسٹ فوڈ کا بڑا چرچے ہے، تو گھر والے چاہتے ہیں کہ بھائی کبھی گھر والے پکانے کو سے بھی فرصت ملے تو انہیں کھانا وانا باہر بھی کھلا دیا، کبھی کوئی
بیچارے کو کچھ دینا ہے اس کو بھی دے دیا، کبھی کسی ماسیوں میں سے بہت سی ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو دے دیا. بعض امیر گھرانوں کے یعنی ایسے لوگ کہ جن کو صرف اپنے دل خوش کرنے ہی کے لیے عزیزوں کو کچھ تحفہ لے گئے، سمجھے آپ، یہ بھی کوئی ضروری نہیں سمجھے، ان کے لیے کچھ تحفہ تحائف لے گئے. کچھ ایسے بزرگ جن سے عقیدت ہے ان کے پاس کچھ تحفہ لے گئے یا کچھ نقد دے دیا. تو یہ وہ کبھی خالی نہیں ہوتا اور بڑے بڑے کام اس سے ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تو اس سے باقاعدہ عمرہ کر کے آئے اسی فنڈ سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے ایک آمدنی کا ذریعہ آپ نکال لیں اور اس میں اتنے پیسے اس نیت سے ڈالیں کہ یہ ہم حسن سلوک کے لیے سے اپنے عزیز و اقربا کے لیے نکالتے ہیں. تو یہ کام تو آپ آج ہی سے کر سکتے ہیں، یہ کام تو آپ فوراً ہی کر سکتے ہیں کہ علاوہ زکوٰۃ کے ایک مد ایسا قائم کر لیں. تو یہ بہرحال آخری بات یہ ہے اور اسی پر میں ختم کرتا ہوں کہ ہمارے مال اور ہماری جانیں بکے ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھوں. معاوضہ ملے گا اور عظیم معاوضہ ملے گا، اس کے نہ ملنے کا کوئی ادنا شبہ نہیں ہو سکتا، اس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں. بس تھوڑے سے صبر کی اور تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب ایک بات وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ابھی حضرت نے فرمایا کہ صحبتوں کے علم کی کیا